مجھے سوری کہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس خاموشی سے تنگ آ کر اس نے دوبارہ مخاطب کیا۔ میں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اس کی طرف دیکھا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ فی الحال میرا موڈ نہیں ہے، صاف انکار کر دیا۔ مگر میں اس ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ تو جا سکتی ہو اپنے پاپا کے گھر۔ میں اپنے پاپا کے گھر جانا چاہتی تو ادھر آتی کیوں؟ وہ زچ ہو کر بولی۔ جانتا ہوں میں۔ انہوں نے منہ پھیر لیا۔ میں آفس جا رہا ہوں، پلیز مجھے تنگ مت کرو۔ میں نے کہا نا مجھے پلیز۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ ٹھیک ہے، پھر نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ کیا کرو گی؟ کچھ بھی کر لوں گی، مگر پاپا کے گھر نہیں جاؤں گی۔ وہ اندر چلی گئی۔ دھمکی؟ وہ گاڑی باہر نکال لے گئے۔ وہ شام کو واپس آئے۔ خلاف توقع خاموشی تھی۔ لاؤنج بھی سنسان تھا، کچن بھی ویران تھا، بیڈ روم میں بھی کوئی نہیں تھا۔ شرفو بی بی کہاں ہے؟ وہ تو جی صبح ہی بغیر بتائے چلی گئی تھی۔ اچھا، باپ کے گھر گئی ہوں گی۔ بیڈ پر گر گئے۔ ذرا سی بات خواہ طول پکڑ گئی تھی۔ آ جائے گی خود ہی۔ انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ 3 دن بعد انہوں نے گھر فون کیا۔ ہیلو افنان، کیسے ہو؟ مومل کیسی ہے؟ آئے نہیں تم لوگ اتنے دنوں سے؟ انہوں نے فوراً ہی کہا، اور انہیں اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آج شام میں آ جاؤ تم لوگ، وہ کہہ رہی تھی۔ نہیں آنٹی، چند دنوں تک تو ہم لوگ بہت مصروف ہیں۔ انہوں نے بات بنائی۔ پھر کب آؤ گے؟ وعدہ تو نہیں کرتے جلد ہی آئیں گے۔ فون رکھ دیا۔ مائی گاڈ، کہاں جا سکتی ہے؟ وہ پریشان ہو گئے۔ ان کے علم میں تو کوئی اس کی دوست بھی نہیں تھی۔ کراچی پھپھو کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ پھر بھی فون کر دیا۔ انکل نے فون اٹھایا۔ ہاں بیٹا، کیسے ہو؟ مومل کیسی ہے؟ کراچی آؤ نا۔ انہوں نے پوچھے بغیر ہی بتا دیا کہ مومل ادھر بھی نہیں آئی۔ ان کی روح فنا ہونے لگی۔ 1-2 باتیں کر کے فون رکھ دیا۔ کہاں جا سکتی ہے؟ وہاں تو کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا سوائے پھپھو کے، اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ 2 دن اور گزر گئے۔ پاپا کو ابو کو کیا جواب دیں گے؟ ابو کا فون آیا۔ وہ بھی مومل کا پوچھنے لگے۔ انہیں ٹال دیا۔ اپنے پاپا کے گھر گئی ہوئی ہے۔ ساری سڑکیں چھان ماری۔ اسلام آباد اتنا بڑا نہیں تھا۔ اپنی فلائٹ بھی انہوں نے چھوڑ دی۔ پریشانی میں کچھ کا کچھ ہو جانا تھا۔ کیا بات ہوئی ہے؟ ان کا دوست عمران گاڑی میں ان کے برابر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، گھر کی بات باہر نہیں بتا سکتے تھے۔ مجھے گھر ڈراپ کر دینا۔ اچھا۔ انہوں نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ عمران کیسٹ لگانے لگا۔ میں کہہ رہی ہوں، اتنا سوری کر لیا، پاپا سے ڈانٹ بھی کھا لی، آپ نہیں مانے، اب میں جا رہی ہوں، مجھے تلاش مت کیجیے گا۔ انہوں نے گاڑی روک دی۔ یہ مومل کی آواز تھی۔ مائی گاڈ، کیسٹ دوبارہ چلایا۔ آگے سارا کیسٹ آئی ایم سوری سے بھرا ہوا تھا۔ اب کیا کریں؟ اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیا۔ کیا ہوا افنان؟ یہ تو بھابھی کی آواز ہے۔ عمران بھی سمجھ گیا۔ ایک لمحے کو اسے دیکھا اور ساری رام کتھا سنا دی۔ ایک دم سے پاگل ہے تو، ساری غلطی ہے تیری، فرعون بن گیا تھا تو، بھابھی مل جائیں تو پھر تیری خبر لیتا ہوں۔ کہاں کہاں دیکھا، ہر جگہ، اسپتال میں، نہیں وہاں نہیں گیا۔ چل پہلے وہاں چلتے ہیں۔ ہاں وہاں جانا چاہیے۔ گاڑی آگے بڑھا لی اور مومل انہیں پرائیویٹ اسپتال میں مل گئی۔ اس کا سر اور بازو پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اب قدرے بہتر تھی۔ کیا ہوا اسے؟ وہ حقیقت میں پریشان ہو گئے۔ شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ مائی گاڈ، آپ ان کے کون ہیں؟ شوہر؟ کمال ہے، 7 دن سے آپ کی بیگم لاوارثوں کی طرح پڑی ہیں اور آپ کو فکر نہیں۔ عجیب شوہر ہیں آپ۔ وہ دراصل افنان شرمندہ ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ پانی پانی ہو گئے۔ مومل نے ان کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ اگلے کئی دنوں تک وہ اسپتال میں رہی۔ ذرا سی حالت بہتر ہوئی، وہ اسے گھر لے آئے۔ کیا کروں گی گھر جا کر؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ کچھ کہے بنا گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے آئے۔ عمران اپنی بیگم کو لے آتا۔ افنان نے پاپا کو نہیں بتایا۔ اس روز احتشام علی اور نبیلہ فیضان کے ساتھ آ گئے۔ یہ کیا ہوا؟ وہ حیران رہ گئے۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ بتایا کیوں نہیں؟ مومل نے منع کر دیا تھا۔ مومل پاگل تھی، آپ تو نہیں تھے۔ وہ، انہوں نے سر جھکا لیا۔ پاپا اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس کا سر شانے سے لگا لیا۔ پاپا سے ناراض ہو؟ نہیں تو۔ بمشکل آنسوؤں پر قابو پایا۔ آئی ایم سوری بیٹا۔ ریئلی پاپا، میں ناراض نہیں ہوں۔ سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی پیشانی چوم لی۔ نبیلہ فوراً سوپ بنا کر لائیں، اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ بیٹا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ کاش کچھ ہو جاتا پاپا، اب جینے کی کوئی آرزو نہیں رہی۔ وہ صرف سوچ کر رہ گئے۔ پاپا روزانہ اسے دیکھنے آتے۔ نبیلہ اپنے ہاتھ سے سوپ بنا کر پلاتی۔ افنان بھی خیال رکھتے۔ دھیرے دھیرے وہ صحت مند ہونے لگی۔ کیا ضرورت تھی گھر لانے کی؟ وہ اس دن سنجیدگی سے بولی۔ تمہارے پاپا کو بھی جواب دینا پڑتا۔ اوہ، تو صرف پاپا کی وجہ سے لائے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔
पापा नबीला के साथ उसकी शबरात लेकर आए थे। रमजान का चांद देखने के लिए पापा उसे घर ले आए। अफनान ने कुछ नहीं कहा। कितने दिन तक वो पापा के पास रही। अफनान रोज फोन करके खैरियत मालूम कर लेते थे। शाम को आ भी जाते थे। 15 दिन बाद उसने खुद ही कहा, पापा मैं घर जाना चाहती हूँ। अभी तुम ठीक नहीं हुई, उन्होंने मोहब्बत से कहा। बिल्कुल ठीक हूँ पापा। फिर अफनान को रोजों के लिए परेशानी होगी। अच्छा ठीक है, तुम रोजे मत रखना, बहुत कमजोर हो रही हो। जी अच्छा, मैंने सादतमंदी से कहा। पापा खुद छोड़ने आए थे। उनके दरमियान वैसी ही खामोशी थी। वो भी खामोश होकर वक्त का इंतजार करने लगी। वो रोजा रखने लगी। तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है, अफनान ने संजीदगी से कहा। डॉक्टर बेवकूफ है, उसको मालूम नहीं है कि रोजे फर्ज हैं। तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम रोजे रखो। अपनी हालत के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तुमने रोजा रखा तो पापा को फोन करता हूँ। धमकी ने असर दिखाया। उसने रोजा नहीं रखा। अफ्तारी अपनी निगरानी में बनवाई। ईद की उसने कुछ तैयारी नहीं की। 27वीं रात को उसने इबादत करके ढेर सारी दुआएं मांगी। सदका दिल से उसने सबको माफ कर दिया। पापा और नबीला उसकी ईदी लेकर आए थे। कपड़े देखकर वो हैरान रह गई। झिलमिल करता अफगानी सूट, गरारा सूट, चूड़ीदार पजामा, चूड़ियां, मेहंदी, सिवैयां, मेवे, फल, 3 ही सूट अफनान के थे। कोई कमी नहीं थी। माँ से बढ़कर नबीला ने किया था। मम्मी, वो एकदम से उनके गले लग गई। मोमल, वो हैरान रह गई। आई एम सॉरी मम्मी, मैं गलती पर थी। एकदम से उनके पाँव छुए। मुझे सजा दे। मोमल उसे गले लगा लिया। मेरी जान, बच्चों से गलती होती है तो उन्हें समझाया जाता है, सजा नहीं दी जाती। मम्मी, वो रोने लगी। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा था। चलो बस करो, शाबाश, और दिखाओ ईद की शॉपिंग कहाँ की। वो उसे चुप कराते हुए बोली। एकदम से वो घबरा गई। वो तो बाजार तक नहीं गई थी। मम्मी, वो सब तो मैं पहन कर दिखाऊंगी। शरारत से उन्हें देखा। मेरे सूट पसंद आए? बहुत ज्यादा। वो दोबारा उनके गले लग गई। बाहर चांद रात की गहमा गहमी थी। टेलीविजन पर नगमे आ रहे थे। अफनान ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। वो खामोशी से लॉन की सीढ़ियों पर बैठी रही। पता नहीं खुशियाँ कहाँ खो गई थी। कौन सा गुनाह हुआ था उससे जो बस दूर से सुकून नजर आता था। उसका कसूर कितना था जो सजा मिली थी। मोमल आपी, आज चांद रात है, मेहंदी लगा दूं? बराबर से मिसेज जमशेद की बेटी रूबी दीवार के ऊपर से पूछ रही थी। आपके हाथों में मेहंदी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, उसने मलगुजे से अंदाज में हाथों को देखा। अभी मैंने आपी और भाभी के लगाई है, आ जाऊं? और फिर जवाब का इंतजार किए बगैर वो गेट से अंदर आ गई। उसका हाथ पकड़ा और लगाने लगी। पता है, मुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। उसका हाथ तेजी से चल रहा था और वो मासूम सी बातें करते मेहंदी लगाती रही। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। मुकम्मल करके उसे देखा। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा मोमल आपी, मैं चलती हूँ, कल ईदी लेने आऊंगी, जरूर आना। मुस्कुराकर उसे देखा और वो खुदा हाफिज कहती बाहर चली गई। आज उसने दूसरी बार मेहंदी लगाई थी। पहली बार शादी पर अफनान को बहुत पसंद आई थी और आज उसने अपने हाथों को देखा। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। वो कितनी देर बैठी रही, सोचती रही, फिर उठकर किचन में आ गई। फुप्पी की तरह उसने ईद की तैयारी की थी। शीर खुरमे के लिए छुआरे दूध में भिगोकर रखे थे। मेवा काटकर साफ करके रखा था। दही बड़े छोले उसने आज ही बनाए थे। दूसरी चीजें मंगवा कर रख ली थी। मोमल, तुम कितनी सुघड़ और घरेली सी हो गई हो। और वो खुद पर ही हंसते हुए अंदर आ गई। पापा का फोन आया। चांद रात की मुबारकबाद दे रहे थे और वो खुद को बेतहाशा खुश जाहिर कर रही थी। पापा, मैं सुबह आऊंगी। उसने सबको मुबारकबाद दी, सुबह आने का वादा किया। ढेर सारी दुआएं ली और फोन बंद कर दिया। ड्राइंग रूम से बातें करने की ऊंचे ऊंचे कहके लगाने की आवाजें आ रही थी। वो अपने बेडरूम में आ गई। ईद की खुशी में हर चीज बदल दी थी। ख्वाबनाक सी महक फैली हुई थी। हाथों की मेहंदी सूख गई थी। मेरे नसीब की खुशियाँ कहाँ खो गई हैं। बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद ली, साथ ही आंसू बह निकले। कोई नहीं था जो उसका दर्द महसूस करता। कोई नहीं था जो उसका दुख बांटता। मम्मी पापा की नजरों में वो कितनी खुश और खुर्रम थी, लेकिन ख्वामख्वाह ही रोना आ गया। अफनान बेडरूम में आए तो वो सो रही थी। खामोशी से खड़े उसे देखते रहे। आंसू रुखसारों पर जमे हुए थे। अफनान, तुम इतने बेरहम कब से हो गए? इतनी कड़ी सजा दी है तुमने उसे। इसका कसूर क्या है? किस किस तरह उसने माफी नहीं मांगी? क्या नहीं किया उसने तुम्हारे लिए? और तुम इतने जालिम तो नहीं थे। दिल में नर्म गोशा बेदार होने लगा। हाथों की मेहंदी सूख कर झड़ रही थी। मोमल, धीरे से उसे पुकारा। मोमल,
دوسری آواز پر اس نے آنکھیں کھول دی. افنان کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے تھا. اپنا وہم جانا. آنکھیں بند کر لی. مومل. آواز بے حد قریب سے آئی تھی. آنکھیں کھول کر فوراً اٹھ بیٹھی. آپ؟ کیوں؟ کیا میں نہیں آ سکتا؟ کچھ چاہیے تھا؟ پریشانی بجا تھا. ہاں. کیا؟ تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے تمہاری ایکسکیوز قبول کر لی ہے. وہ مسکرا رہے تھے. اس نے نظریں جھکا لی. تھینک یو. اب بتاؤ یہ ان سب باتوں کے پیچھے کیا تھا؟ تمہارا رویہ کیوں ایسا تھا؟ اس کے سامنے بیٹھ گئے. کوئی وجہ نہیں تھی. ٹالنا چاہا. نہیں کوئی وجہ ہے ضرور. انہوں نے اصرار کیا. آپ کو پوچھنا چاہیے تھا مگر آپ نے ڈائریکٹ الزام لگا دیا. اس نے شکوہ کیا. اس کا احساس مجھے بھی ہے اور اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہوں اور اپنے رویے پر سوری کرتا ہوں. ایک دم سے انہوں نے سوری بھی کہہ دیا. مومل انہیں دیکھتی رہ گئی. خود بخود آنسو روا ہو گئے. پلیز آنسو سمیٹ لو. آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اب بتاؤ تم ایسی کیوں تھی؟ جب ممی کی ڈیتھ ہوئی تو میں بہت چھوٹی تھی. پاپا نے میری وجہ سے شادی نہ کی. انہیں ممی سے محبت بھی تھی. پاپا نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں سب کچھ بھول گئی. پاپا میرے دوست تھے. میں ہر اچھی بری بات پاپا سے کرتی تھی. پاپا میرے آئیڈیل تھے. وہ لمحہ بھر کو رکی. پاپا نے میٹرک کے بعد مجھے پھپھو کے پاس بھیج دیا. میں 4 سال وہاں رہی. پاپا ملنے آ جاتے تھے. مجھے نہیں بلاتے تھے. میرا ایڈمیشن بھی وہیں کروا دیا. گزرے دنوں کو یاد کر کے آنسو پھر سے تسبیح کے دانے بن گئے. افنان نے اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دی. میں اچانک زریاب بھائی کے ساتھ آئی تو پاپا اسلام آباد میں نہیں تھے. انہوں نے شادی کر لی تھی اور مجھ سے بھی چھپایا. میں کیا کر لیتی؟ منع تو نہیں کرتی مگر پتہ نہیں کیوں چھپایا. پاپا سے دوستی کر کے میں نے کسی کو دوست نہیں بنایا تھا. کراچی میں بھی نہیں. پاپا کے اس اقدام نے مجھے بہت بدل دیا. میرا دل ٹوٹ گیا تھا. ہر چیز پر سے اعتبار ختم ہو گیا تھا. میرے اندر کی لڑکی ٹوٹ کر بکھر گئی تھی. اور پھر ابھی میں اس حادثے سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ پاپا نے میری شادی کر دی. سانس لینے کے لیے رکی. اس کے لفظوں نے افنان کو بہت شرمندہ کر دیا. کیا کیا سوچا تھا انہوں نے. پاپا نے میرا اعتماد ریزہ ریزہ کر دیا تھا. دنیا کے تمام مردوں پر سے میرا اعتماد ختم ہو گیا. پاپا میرے آئیڈیل تھے اور آئیڈیل ٹوٹ گیا تھا. نظر اٹھا کر اسے دیکھا. آپ کو بھی میں نے پاپا جیسا سمجھا تھا اس لیے میں آپ کی طرف بڑھ نہ سکی. میرا یقین اسی جگہ ریزہ ریزہ تھا جہاں پر ٹوٹا تھا. میں اور خواب نہیں بسانا چاہتی تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ میں مر جاؤں تو کوئی اور مومل پیدا ہو جائے. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. افنان نے شانے سے لگا لیا. پانی پلایا. پھر آپ نے مجھ پر شک کر کے مجھے اور زیادہ دور کر دیا. پاپا سے شکایت کی. پاپا نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا. میں اتنی بڑی نہیں تھی نہ اتنی عقل مند تھی. میں تو پاپا کے حکم کی تابع تھی. کچھ نہیں کر سکتی تھی. مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. میڈم کو ممی بھی نہیں کہا اور یہی سوچتی رہی کہ وہ بس پاپا کے لیے ہے. پاپا نے پہلی دفعہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا. قصور نہ ہوتے ہوئے بھی میں نے بار بار معافی مانگی اور پھر مایوس ہو کر میں اس گھر سے چلی گئی. پاپا نے گھر کے دروازے مجھ پر بند کر دیے تھے اور یہاں میرا کوئی نہیں تھا. بے دھیانی میں روڈ کراس کر کے نہ ٹرک نظر آیا اور نہ گاڑی. مجھے کچھ ہوش نہ تھا. 4 دن تک بے یار و مددگار اسپتال میں پڑی رہی. کسی کو اپنے بارے میں نہیں بتایا. پھر دوپٹے سے اپنا چہرہ رگڑا. مجھے صرف اتنا بتا دیں میرا قصور کیا تھا جس کی مجھے سزا ملی. کس نے مجھے سمجھایا تھا؟ وہ افنان سے پوچھ رہی تھی اور وہ شرمندہ تھے. رومال سے اس کا چہرہ صاف کیا. آئی ایم سوری مومل. ریئلی ویری سوری. مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے تم پر شک کیا. تمہیں سمجھا نہیں. اس نے سر جھکا لیا. بندہ حاضر ہے جو چاہے سزا دے لو. میں نے بھی سزا دی تو کیا فرق ہوا ہم لوگوں میں. مائی گاڈ. وہ شرمندہ ہو گئے. چاند رات مبارک ہو. اس کا ہاتھ تھاما. وہ دھیرے سے مسکرا دی. فوراً سے پیشتر تیار ہو جاؤ. ابھی بازار چلتے ہیں. تمہارے لیے کچھ نہیں خریدا. شاپنگ کریں گے. نہیں 12 بج رہے ہیں. وہ پیچھے ہٹ گئی. رات کے 12 بج رہے ہیں مگر دل کی نگری میں سویرا ہے. چلو اٹھو. ہاتھ کھینچ کر اسے اٹھایا اور یہ چاند رات اس کے لیے یادگار بن گئی. افنان نے اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کر دیا. جس چیز پر اس کی نظر پڑی وہ خرید لی. ہاتھ تھام کر ڈھیر ساری شاپنگ کی. چوڑیاں پہنائی. ہر چیز خریدی اس کے لیے. اس کا چہرے کا سکون انہیں مطمئن کرتا رہا. رات گئے واپس آئے. صبح عید کی نماز پڑھ کر آئے تو وہ افغانی سوٹ پر سر پر ٹوپی رکھے انہیں تیار ملی. عید مبارک. ہاتھ پھیلا کر بڑھے. خیر مبارک.
पहले ईदी मेहंदी, चूड़ियों और अंगूठियों से भरे हाथ फैलाए। सब काम एक साथ होंगे। और वो ब्लश हो गई। तभी फोन की बेल बजी। फोन उठाया, पापा का था। नजर उठाकर देखा, नहीं नहीं पापा, हम लोग दोपहर को नहीं, रात में आ सकते हैं। जी जी, दोपहर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। जी जी जरूर आएंगे। फोन रख दिया। क्या कह रहे थे पापा? उसने इश्तियाक से पूछा। कह रहे थे दोपहर के खाने पर आना, मगर मैंने कह दिया कुछ मेहमान आ रहे हैं। मुस्कुराकर उसे देखा। मेहमान? वो हैरान हुई। जी, आज हम एक दूसरे के मेहमान होंगे। शरारत से देखा। अगर तुम शहजादी लग रही हो तो माँ बदौलत भी कुछ कम नहीं है। कॉलर झाड़े और वो खिलखिलाकर अंगूठा दिखाते हुए हंसने लगी और अफनान एकटिक उसे देखने लगे। कितना शौक और खनकदार कहका था। ऐसी हंसी के तो वो मुतलाशी थे। काश उसके दिल का दर्द पहले जान लेते। हंसते हुए हाथ बढ़ाया। उसने मोहब्बत से थाम लिया। बहुत प्यारी लग रही हो। झुककर सरगोशी की और मुस्कुराकर मोमल ने बाजू से सर टिकाकर आंखें मूंद ली।